اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب رحمۃ اللہ علیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائیں۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ البقرہ رکوع نمبر 31۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء، نہیں کچھ مذائقہ تم پہ اگر تم طلاق دو نسواں کو، ما لم تمسوہن اور تفرضوا لہن فریضہ، جب کہ نہیں ماس کیا تم نے ان کو یا تم نے فرض کیا ان کے لیے کچھ فریضہ۔ ومتعوہن علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ، اور انہیں متا دو وسعت والے پر اس کی قدر کے مطابق اور تنگ دست پر اس کی قدر کے موافق۔ متاعً بالمعروف حقاً علی المحسنین، متا دینا معروف طریقے سے یہ حق ہے محسنین پر۔ سب سے پہلا جو انڈر لائن ورڈ ہے، لفظ ہے، وہ ہے تمسوہن۔ تم نے ان کو ہاتھ لگایا، تم نے ان سے تعلق کام کیا، you have touched them۔ فریضہ لازم قرار دے لیا، فرض قرار دے لیا، مقرر کیا، an obligation۔ الموسع وسعت والا، عام طور پر ہم کہتے ہیں ویلدی۔ مقتر تنگ دست، پور۔ اب طلاق کی ایک صورت یہ ہے کہ ازدواجی تعلق قائم ہونے سے پہلے ہی شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، جبکہ ابھی تک کوئی حق مہر مقرر نہیں کیا گیا تھا۔ اس صورت میں شوہر کو چاہیے کہ اپنی بیوی کو کچھ نہ کچھ دے دلا کر رخصت کرے۔ یہ ادائیگی حسب استطاعت ہے، لیکن ضروری ہے کہ یہ کام ایک باعزت طریقے سے اور معقول طریقے سے سر انجام دیا جائے۔ لیکن یہ ادائیگی کرنا محسنین، احسان کی طرز رکھنے والوں پہ ایک ذمہ داری آپ کہہ لیں یا فرض کہہ لیں، اس کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور اس صورت میں خاتون پہ کوئی عدت کی مدت نہیں ہے، جیسے کہ سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 49 بات کی وضاحت کرتی ہے۔ اس کا مفہوم ہے، اے ایمان والو، جب تم نکاح کرو مومنات سے، پھر تم طلاق دے دو انہیں مس کرنے سے پہلے، پس نہیں تمہاری طرف سے ان پر کوئی عدت جس تم شمار کرو، سو انہیں متا دو اور انہیں رخصت کرو حسن انداز سے۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، اور اگر تم انہیں طلاق دو مس کرنے سے پہلے، وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، اور تم فرض کر چکے ہو ان کے لیے کچھ فریضہ، تو نصف اس کا جو تم نے فرض کیا۔ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ، الا یہ کہ وہ عفو کریں یا عفو کرے جس کے ہاتھ میں گرا ہے نکاح کی۔ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اور اگر تم عفو کرو یہ بہت قریب ہے تقویٰ کے۔ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، نہ بلاؤ فضل کرنا اپنے ماں بہن۔ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، بے شک اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو دیکھ رہا ہے۔ یعفون، وہ معاف کر دیں، درگزر کریں، چھوڑ دیں، دے فور گو۔ اقرب، زیادہ قریب۔ تنسا، بھول جاؤ، فرگیٹ۔ الفضل، دوسرے کو ترجیح دینا، فیاضی کا برتاؤ کرنا، آپ کہتے ہیں گریشیسنس۔ اب ازدواجی تعلق قائم ہونے سے پہلے ہی طلاق کی دوسری شکل یہ ہے کہ حق مہر مقرر کیا جا چکا ہے۔ اس صورت میں متعین کردہ حق مہر کا جو نصف ہے یہ ادا کرنا لازم ہے۔ بہرحال اگر وہ خاتون چاہے تو اپنے حق سے دستبردار ہو سکتی ہے، اور یا پھر جس کے ہاتھ میں گرہ نکاح ہے وہ چاہے تو اپنے حق سے دستبردار ہو سکتا ہے۔ اپنے حق کو معاف کر دینا تقویٰ کے زیادہ قریب ہے، جبکہ آپ کے پاس یہ پورا اختیار حاصل ہے کہ آپ اسے لے سکتے ہیں۔ اس لیے بہترین طرز عمل جو آپ کے اپنے ذمے واجب حقوق ہیں ان کو بہترین طریقے سے ادا کرنا
اور جو دوسروں پہ آپ کا حق بنتا ہے اس سے دستبردار ہو جانا۔ اس لیے لازم ہے کہ خاص طور پہ جو باہمی تعلقات ہیں ان میں فیاضی کو اور احسان کو ہمیشہ مد نظر رکھا جائے، اور یہ طرز عمل معاشرے میں امن، سکون اور بھائی چارے کے فروغ کی ضمانت ہے۔ حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ، حفاظت کرو صلوات اور صلاۃ الوسطیٰ کی، وقوموا للہ قانتین، اور کھڑے رہو اللہ کے حضور باادب۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا وَرُكْبَانًا، تو اگر تمہیں خوف ہو تو پا پیادہ یا سواری۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، پس جب تم امن میں ہو تو ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا جس طرح اس نے تمہیں سکھایا ہے، جس کا نہیں تھا تمہیں کچھ علم۔ حافظو، نگہداشت کرو، کاٹ، الوسطی، وسطی، درمیانی، بیچ کی، سینٹرل، قومو، قیام کرو، قائم رہو، قانتین، مؤدب، نیاز مندی کے ساتھ، فرجالن، پیدل چلتے ہوئے، رکبانا، پاب رکاب، سواری کے اوپر ہوتے ہوئے۔ وہ آیت نمبر 238، اس کا عام ترجمہ یہ ہے، نمازوں کی حفاظت کرو اور خاص طور پر درمیانی نماز کی، اور اللہ تعالیٰ کے حضور ادب سے کھڑے رہو۔ اس آیت پہ تفکر ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ صلاۃ ایک ایسی عبادت ہے جس کے ادا کرنے میں جسم کی تمام حرکات شامل ہیں جو کہ ایک معمول کی زندگی میں ہم انجام دیتے ہیں، مثلا کھڑے ہونا، بیٹھنا، جھکنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، اور نماز کی حالت میں خاص طور پہ ہم یہ ساری حرکات اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں۔ اس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ صلاۃ کے ذریعے ہم اپنے تمام اعمال کو اللہ کی رضا کے مطابق انجام دینے کی مشق کرتے ہیں۔ لفظ صلوات کا اپنا مفہوم وہ تمام حرکات یعنی فرائض منصبی ہیں جو کسی تعلق کو نبھانے کے لیے سر انجام دینا لازم ہوتے ہیں، خواہ وہ قولی ہوں یا وہ فعلی ہوں۔ قرآن فہمی سے متعلق علم مناسبت کی روح سے یہاں اس کا مفہوم آیت نمبر 221 سے 237 میں جن امور کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات دیے ہیں ان کو بجا لانا ہے۔ صلاۃ الوسطیٰ کے ایک مفہوم صلاۃ کا مطمع نظر یا مرکزی نقطہ ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنا تاکہ ہمارا ہر قول، ہمارا ہر فعل اللہ کی مرضی کے تابع ہو جائے۔ اس تعلق کو مضبوط بنانے کے لیے خلوص نیت کی بھی ضرورت ہے اور باقاعدگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی، اور ان پہ عمل جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق، یہ ایک شرط ہے۔ آیت نمبر 239 جو ہے یہ ہماری توجہ اس بات کی طرف دلاتی ہے کہ ان احکامات کے علاوہ ایک دیگر معاملات بھی ہیں، دیگر احکامات بھی ہیں جنہیں حالات کے مطابق امن ہو یا خوف، دونوں حالتوں میں اس موقع کی مناسبت کے مطابق سر انجام دینا ضروری ہے۔ اس آیت سے ہمیں یہ رہنمائی بھی ملتی ہے کہ خوف کی حالت میں صلاۃ پیدل چلتے ہوئے یا سواری پر بیٹھے بٹھائے بھی ادا کی جا سکتی ہے، کیونکہ اصل مقصود یا وہ جو سینٹرل پوائنٹ ہے، سینٹرل آئیڈیا جو ہے وہ اللہ کی یاد ہے۔ جیسے کہ سورہ نساء آیت نمبر 103 میں ارشاد ہے، پس جب تم صلاۃ ادا کر چکو تو ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا، کھڑے، بیٹھے، لیٹے ہوئے، اور جب اطمینان پاؤ تو صلاۃ قائم کرو۔ بے شک صلاۃ لکھ دی گئی ہے مومنین پہ پابندی وقت کے ساتھ۔ بنیادی طور پہ یہ آیت اس بات پہ زور دیتی ہے کہ حالات چاہے کچھ بھی ہوں، اللہ تعالیٰ کی یاد کبھی بھی ہمارے ذہنوں سے معاف نہیں ہونی چاہیے۔ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور جو وفات پا جائے تم میں سے اور چھوڑ جائیں ازواج، وصیۃ لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غیر اخراج، وصیت کر دیں اپنے ازواج کے لیے متاع سال بھر کی بغیر اخراج کے۔ فَإِنْ خَرَجْنَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ،
تو اگر وہ نکل جائیں تو نہیں کو مذائقہ تم پہ اس میں جو وہ کریں اپنے حق میں معروف طریقے سے۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ عزت والا، حکمت والا ہے۔ متان، برتنے کی چیز، بہرہ مند ہونا، فائدہ اٹھانا۔ الحول، حول ایک سال کو کہا جاتا ہے، ایک پورے سائیکل کو کہا جاتا ہے۔ غیر اخراج، بن نکالے، وداؤٹ بینگ ایکسٹینڈ۔ اب اس یاد دہانی کے بعد کہ ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا ہے تاکہ ہمارا کوئی بھی قول اور کوئی بھی فعل اس کے ارادے کے خلاف نہ ہو، اس آیت میں یہ تاکید کی جا رہی ہے کہ شادی شدہ افراد مرنے سے پہلے اپنی بیویوں کے لیے یہ وصیت کر دیں کہ ان کی موت کے بعد اس بیوہ کو سال بھر کے لیے رہائش اور دیگر ضروریات زندگی بہم پہنچائی جائے۔ لیکن اس صورت میں کہ شور کے جو گھر والے ہیں، اس صورت میں شور کے گھر والوں پہ کوئی الزام نہیں ہے کہ اگر وہ خاتون اپنی مرضی کے مطابق اپنے میاں کے گھر سے رخصت ہو جائے اور اپنے حق میں شریعت کے مطابق، قانون کے مطابق کوئی فیصلہ کر لے۔ وللمطلقات متاع بالمعروف، اور متعلقہ خواتین کے لیے متاع دینا معروف طریقے سے، حقاً علی المتقین، حق ہے متقین پہ۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون، اس طرح روشن فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں تاکہ تم عقل کرو۔ جس طرح بیوہ کے لیے ضروریات زندگی کی فراہمی کی تاکید کی گئی تھی، بالکل اسی طریقے سے طلاق یافتہ خواتین کو بھی دستور کے مطابق باوقار طریقے سے متاع زندگی فراہم کرنا لازم ہے، اور خاص طور پہ متقین کے لیے یہ فرض کا درجہ رکھتا ہے۔ سورہ طلاق کی آیت نمبر 6 اور جو 7 ہیں وہ اسی بات کی مزید وضاحت کرتی ہیں۔ مفہوم ہے، سکونت پذیر رکھو انہیں جہاں تم خود سکونت رکھتے ہو اپنی حیثیت کے مطابق، اور نہ ضرار پہنچاؤ انہیں کہ تنگ کرو، اور اگر وہ حاملہ ہوں تو نفقہ دو انہیں حتیٰ کہ ان کا حمل وضع ہو جائے۔ سو اگر وہ دودھ پلائیں تمہاری خاطر تو دو انہیں اس کی اجرت، اور باہمی امور معروف طریقے سے طے کر لو، اور اگر تمہیں دشواری ہو تو دودھ پلائے اس بچے کو کوئی اور چاہیے کہ خرچ کرے صاحب وسعت اپنے وسعت کے مطابق، اور جو کوئی کہ نفع طلع رزق ہے اس کے پاس تو نفقہ کرے اس سے جو اسے دے رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ نہیں مکلف کرتا اللہ تعالیٰ کسی نفس کو مگر جتنا اسے دے رکھا ہے، عنقریب کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اسرت کے بعد آسانی۔ ابھی اللہ تعالیٰ کی خاص کرم نوازی ہے کہ وہ ان تمام معاملات میں جن کا عقل انسان نہیں انصاف کے اوپر مبنی فیصلہ نہیں کر سکتی، تو اللہ نے اپنے احکامات کے ذریعے ہماری رہنمائی فرما دی ہے، اور ان احکامات پہ عمل کرنا معاشرے میں امن اور بھائی چارے کی ضمانت ہے۔ یہ مختصر خلاصہ، طلاق کی وہ صورت جہاں نہ تو ازدواجی تعلق قائم ہوا اور نہ ہی خواتین کا حق مہر مقرر کیا گیا، انہیں باوقار طریقے سے کچھ دے دلا کر رخصت کیا جائے۔ البتہ اس صورت میں جب ازدواجی تعلق تو قائم نہیں ہوا لیکن حق مہر مقرر ہو چکا تھا تو اس کا آدھا ان عورتوں کو ادا کیا جائے، الا یہ کہ وہ خود چھوڑ دیں یا جس کے ہاتھ میں نکاح کا بندھن ہے وہ اپنا حصہ چھوڑ دیں۔ نماز کی حفاظت لازم ہے، ہم اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر سکتے ہیں۔ باقاعدگی اور عاجزی کامیابی کی کنجی ہے۔ وہ مرد جو وفات کے بعد بیویاں چھوڑے جا رہے ہوں ان پہ لازم ہے کہ بیویوں کے لیے 1 سال کے لیے رہائش اور ضروریات زندگی مہیا کرنے کی وصیت کر دیں۔ اس طرح طلقہ خواتین کو بھی باوقار طریقے سے ضروریات زندگی مہیا کی جائیں، اور یہ بات متقین پہ فرض ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔